مراقبہ کو انگلش میں میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ وضاحت کو انگلش میں لیوسیڈیٹی کہتے ہیں۔ مستعدی کو انگلش میں اٹینٹیونیس کہتے ہیں۔ خواب بیدہ حالت کو انگلش میں ڈریم سٹیٹ کہتے ہیں۔ بیداری کو انگلش میں اویکنگ کہتے ہیں۔ جبلت کو انگلش میں انسٹنٹ کہتے ہیں۔ حساسیت کو انگلش میں سینشینس کہتے ہیں۔ ذہنیت کو انگلش میں مائنڈ سیٹ کہتے ہیں۔ نفسیات کو انگلش میں سائیکو کہتے ہیں۔ چوکسی کو انگلش میں ویجیلنس کہتے ہیں۔ ذہنی کیفیت کو انگلش میں مینٹل سٹیٹ کہتے ہیں۔ نظر کا دھوکہ کو انگلش میں ہیلوسینیشن کہتے ہیں۔ فریب کو انگلش میں ڈیلوشن کہتے ہیں۔ تحت شعور کو انگلش میں سب اویئرنیس کہتے ہیں۔ ارتکاز کو انگلش میں فوکس کہتے ہیں۔ فیصلہ کو انگلش میں ججمنٹ کہتے ہیں۔ چوکناپن کو انگلش میں الرٹنیس کہتے ہیں۔ سمجھ بوجھ کو انگلش میں انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں۔ غور و فکر کو انگلش میں تھاٹ فلنس کہتے ہیں۔ ذہانت کو انگلش میں انٹلیکچولی کہتے ہیں۔ تخیل کو انگلش میں امیجنیشن کہتے ہیں۔ نیم شعور کو انگلش میں سبلیمنل کہتے ہیں۔ وجد کو انگلش میں ٹرانس کہتے ہیں۔ خود شناسی کو انگلش میں انٹروسپیکٹو کہتے ہیں۔ فکر مند کو انگلش میں اینشیس کہتے ہیں۔ بیزار کو انگلش میں بورڈ کہتے ہیں۔ مایوس کو انگلش میں ڈس اپوائنٹڈ کہتے ہیں۔ خوش کو انگلش میں پلیزڈ کہتے ہیں۔ وفادار کو انگلش میں لویل کہتے ہیں۔ مددگار کو انگلش میں ہیلپ فل کہتے ہیں۔ چوکنا کو انگلش میں الرٹ کہتے ہیں۔ حساس کو انگلش میں سینسٹیو کہتے ہیں۔ مزاحیہ کو انگلش میں ہیومرس کہتے ہیں۔ مثبت کو انگلش میں پازیٹیو کہتے ہیں۔ منفی کو انگلش میں نیگیٹو کہتے ہیں۔ ذمہ دار کو انگلش میں رسپانسبل کہتے ہیں۔ الجھا ہوا کو انگلش میں کنفیوزڈ کہتے ہیں۔